بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزا زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک مشہور مؤنث بت تھا جسے قریش اور دیگر قبائل، خاص طور پر قبیلہ ثقیف اور بنو ہاشم بہت مقدس مانتے تھے۔ عرب کے مشرکین عزا کو خدا کی بیٹی مانتے تھے، نعوذ باللہ، جیسے کہ وہ لات اور منات کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ لوگ عزا سے فتح، بارش، اولاد اور رزق مانگا کرتے تھے۔ عزا کا بت خوشنما اور عورت کی شکل کا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے ارد گرد چڑیل نما عورتوں کا تصور بھی جڑا ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے بعد میں عزا چڑیل کی اصطلاح مشہور ہوئی۔ جب عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا، اس مندر میں دوبیا اسمینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی قوت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی طاقتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر خالد سے استفسار کیا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کرہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔
پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش و گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ عزا کا بت صرف ایک پتھر کا مجسمہ نہیں تھا، بلکہ وہ جاہلیت کی گمراہی، روحانی اندھا پن اور باطل کی پرستش کی علامت بن چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو گرانا ایک علامت تھا کہ اسلام صرف ظاہری بت نہیں توڑتا، بلکہ دلوں کے اندر چھپے باطل عقائد کو بھی مٹا دیتا ہے۔